Subscribe our YouTube channel and watch our videos. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. وعلم آدم الاسماء، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب چیزوں کے نام، ثم عرضهم، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، فقال انبئونی باسماء هؤلاء، بس کہا خبر دو مجھے بتاؤ باسماء، ان ناموں کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا جانشین، اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اللہ رب العزت کا فرشتوں کو یہ کہنا کیا یہ مشورے کی حیثیت سے تھا یا اس کا مقصد کیا تھا؟ بات یہی ہے کہ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں تھا اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورہ کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورے کی ہدایت قرآن کریم میں فرمائی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ لیجیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشورہ کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ کو بھی مشورہ کی تاکید فرمائی گئی. غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم مشورہ کا حاصل ہوا، روح البیان والے نے بیان فرمایا. دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنی کی اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل اور عالم کوئی مخلوق اللہ پیدا نہیں فرمائیں گے. اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں اس طرح کی تصریح بھی ہے کہ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے لَن يَخْلُقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا، یعنی کہ اللہ رب العزت کوئی مخلوق ہم سے افضل اور عالم پیدا نہیں فرمائیں گے، مگر اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل اور عالم ہوگی اور جس کو اپنی خلافت و نیابت کا تاج عطا کیا جائے گا. اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے، زمین کی نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. چنانچہ فرشتوں نے اپنی علم و بصیرت کے مطابق نیاز مندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو اے اللہ تو خلیفہ بنا رہا ہے اس میں تو شر اور فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں
امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ خود خون ریزی کا بھی مرتکب ہوگا؟ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر و فساد کا کوئی مادہ نہیں، وہ خطاؤں سے معصوم ہیں اور ہر وقت اے اللہ تیری تسبیح، تیری پاکی اور عبادت اور اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں، غرض اس سے معاذ اللہ جل شانہ کے فعل پر اعتراض نہیں، کیونکہ فرشتے ایسے خیالات اور حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض یہ دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے؟ چنانچہ اس کے جواب میں پہلے تو اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں ہو، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے، اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور اس کے خواص اور آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں ہدیت کی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کی مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھلائے اور بتلائے گئے تھے، مثلا دنیا کی نافع اور مضر چیزیں، یعنی نقصان دہ چیزیں اور فائدہ مند چیزیں، اور اس کے خواص اور آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کی مزاج اور طبیعت اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملک متحمل نہیں، یعنی فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا پتا کہ پیاس کی کیفیت اور تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے، غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص اور آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی، یہ علم صرف آدم علیہ السلام کو ہی سکھلایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے، فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے، اس لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفس ہی عام تھی، آدم اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم یعنی ابتدائی سے آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا گیا ہو، جیسے بچہ ابتدائی ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا گیا۔
کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت اور فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص اور آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا جو فرشتوں کے بس کا نہیں تھا، اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے خیالات میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق عالم اور افضل پیدا نہیں ہوگی، یا یہ کہ زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ مظلوم ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔